السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں نمرا کنول اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک خوبصورت اردو ناول جس میں محبت، جذبات اور دلچسپ موڑ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا خوبصورت ناول۔ خوشبو جو لوٹ آئی۔ رانیہ نے کافی شاپ کے شیشے کے پار دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ سامنے سڑک پار کھڑا شخص، وہی چال، وہی کندھے جھکا کر چلنے کا انداز، وہی بال جو ہمیشہ ماتھے پر آ جاتے تھے۔ 12 سال گزر چکے تھے مگر رانیہ کا دل ایک ہی لمحے میں پہچان گیا تھا، حمزہ۔ اس کا سانس رک سا گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور وہ کرسی سے اٹھ کر شیشے کے قریب چلی گئی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو جس کے ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ 12 سال پہلے وہ شخص اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ لوٹ آئے گا اور پھر کبھی نہیں لوٹا۔ آج اچانک بغیر کسی خبر کے وہ اسی شہر کی اسی سڑک پر کھڑا تھا، جیسے وقت نے ایک لمحے کے لیے اپنا پہیہ روک لیا ہو۔ رانیہ اور حمزہ کا بچپن ایک ہی گلی میں گزرا تھا۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے اور دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں پرانی دوستی تھی۔ بچپن میں دونوں ساتھ اسکول جاتے، چھت پر پتنگیں اڑاتے، گلی میں کرکٹ کھیلتے۔ حمزہ ہمیشہ رانیہ کا خیال رکھتا، اسکول کا بستہ اٹھا کر دیتا، راستے میں آنے والے کتوں سے اسے بچاتا، اور جب کوئی اسے تنگ کرتا تو سب سے پہلے حمزہ ہی اس کا دفاع کرتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی، دونوں کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ کالج کے دنوں میں ایک شام جب دونوں چھت پر بیٹھے تارے گن رہے تھے، حمزہ نے پہلی بار اپنے دل کی بات کہی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ تھا جو رانیہ کبھی نہیں بھولی۔ اسکول کے زمانے میں ایک بار وہ بخار میں شدید بیمار ہو گئی تھی، کئی دن اسکول نہ جا سکی۔ حمزہ روز اسکول سے واپسی پر اس کے گھر آتا، اس کا ہوم ورک لے کر آتا اور دیر تک اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر بیٹھ کر اسے کہانیاں سناتا رہتا تاکہ وہ بور نہ ہو۔ ایک دن جب اس کی امی نے پوچھا کہ حمزہ اتنا خیال کیوں رکھتا ہے تو حمزہ نے شرماتے ہوئے کہا تھا، آنٹی، رانیہ میری بہترین دوست ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت یہ الفاظ صرف دوستی کے تھے، مگر برسوں بعد جب محبت کا اظہار ہوا تو رانیہ کو سمجھ آیا کہ شاید محبت کی جڑیں اسی دن سے پڑ چکی تھیں۔ رانیہ، مجھے تم سے محبت ہے، میں نہیں جانتا یہ کب شروع ہوئی، مگر اب یہ اتنی گہری ہو چکی ہے کہ میں اسے چھپا نہیں سکتا۔ رانیہ کے دل نے بھی وہی جواب دیا تھا جو وہ برسوں سے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بھی تم سے محبت ہے حمزہ، شاید اسی دن سے جب تم نے مجھے اس آوارہ کتے سے بچایا تھا۔ دونوں ہنس پڑے تھے اور اسی رات اسی چھت پر دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر زندگی نے ایک الگ ہی راستہ چنا تھا۔ حمزہ کے والد کو بیرون ملک ایک بہت اچھی نوکری کی پیشکش ہوئی، ایسا موقع جو زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ پورا خاندان وہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ حمزہ نے یہ خبر رانیہ کو دی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رانیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، جیسے ہی میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا اور خود کو مستحکم کروں گا، میں واپس آؤں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہارا ہاتھ تھام لوں گا۔ کچھ سال کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ رانیہ نے اس کی بات پر یقین کیا۔ میں انتظار کروں گی حمزہ، جتنا بھی وقت لگے۔ حمزہ کی روانگی کا دن رانیہ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ ایئرپورٹ پر دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا، مگر دلوں میں امید تھی کہ یہ جدائی عارضی ہے۔ ابتدائی مہینوں میں دونوں کا رابطہ باقاعدگی سے رہا، خطوط لکھے جاتے، فون کالز ہوتی، دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات بتاتے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ خطوط کم ہونے لگے، فون کالز کا سلسلہ ٹوٹنے لگا۔ رانیہ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کئی بار خط لکھے مگر جواب نہیں آیا، فون کیا تو نمبر بند ملا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رانیہ کی بھابھی، جو اپنے بھائی کا رشتہ رانیہ کے لیے چاہتی تھیں، نے خفیہ طور پر رانیہ کے خطوط کو حمزہ تک پہنچنے سے پہلے ہی روکنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح اس نے حمزہ کی طرف سے آنے والے خطوط بھی رانیہ تک پہنچنے نہیں دیے۔ اس نے دونوں خاندانوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی پیدا کیں۔
حمزہ کی امی کو یہ باور کروایا کہ رانیہ کا رشتہ کہیں اور طے ہو چکا ہے، اور رانیہ کے گھر والوں کو یہ کہا کہ حمزہ نے وہاں کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ بھابھی کا اپنا بھائی بلال ایک اچھی ملازمت پر تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ خاندان میں ہی ایک اور رشتہ مضبوط ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر رانیہ ان کے میکے میں بیاہی جائے تو ان کا اپنا مقام گھر میں مزید مستحکم ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی خود غرضی تھی جو وقت کے ساتھ ایک بڑے دھوکے میں بدل گئی، ایک ایسا دھوکے جس کے اثرات نے 2 معصوم لوگوں کی 12 قیمتی برس چھین لیے۔ نہ رانیہ کو کبھی حقیقت پتہ چلی، نہ حمزہ کو۔ دونوں ایک دوسرے کے خاموش ہو جانے کو دھوکا سمجھ بیٹھے۔ حمزہ نے سوچا شاید رانیہ نے اسے بھلا دیا، رانیہ نے سوچا شاید حمزہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ دونوں کے دل ٹوٹے، مگر دونوں نے اپنی اپنی جگہ خاموشی اختیار کر لی، نہ کوئی وضاحت مانگی، نہ کوئی صفائی دی۔ سالوں بیت گئے۔ رانیہ نے خود کو اپنی تعلیم اور کیریئر میں مصروف کر لیا۔ اس نے ایک کامیاب گرافک ڈیزائنر کے طور پر اپنا نام بنایا، اور آہستہ آہستہ خود کو اس زخم کے ساتھ جینا سکھا لیا۔ اس نے کبھی کسی اور سے شادی کا نہیں سوچا۔ دل میں کہیں گہرائی میں وہ حمزہ کو ابھی تک یاد کرتی تھی، مگر امید کا دیا بجھ چکا تھا۔ ان سالوں میں کئی اچھے رشتے اس کے لیے آئے۔ ایک بار ایک ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آیا جو ہر لحاظ سے موزوں تھا، خاندان بھی خوش تھا۔ رانیہ نے ملاقات کی۔ لڑکا اچھا تھا، مہذب تھا، مگر جب اس نے رانیہ سے پوچھا کہ کیا وہ اس رشتے کے لیے تیار ہے تو رانیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ وقت کبھی ختم نہ ہوا۔ ہر رشتے کے ساتھ وہی کہانی دہرائی جاتی۔ رانیہ کا دل کہیں اور اٹکا رہتا، اور آخر کار اس کے گھر والوں نے بھی زور دینا چھوڑ دیا، یہ سمجھ کر کہ شاید بیٹی کی اپنی مرضی ہے۔ حمزہ کی زندگی بھی الگ نہیں تھی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، ایک اچھی کمپنی میں انجینئر بھرتی ہوا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خالی جگہ رہی۔ اس نے بھی شادی کے کئی رشتے ٹھکرا دیے، اس امید میں کہ شاید کبھی رانیہ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اسی دوران حمزہ کی کمپنی میں ایک ساتھی امبرین اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی، اور حمزہ کے ساتھیوں نے بھی کئی بار مذاق میں کہا کہ دونوں ایک اچھا جوڑا بنیں گے۔ امبرین نے ایک بار خود حمزہ سے کہا بھی تھا، حمزہ تم اتنے اچھے انسان ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی رہتی ہے، جیسے تمہارا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو۔ حمزہ نے صرف مسکرا کر جواب دیا تھا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے کبھی امبرین کو کوئی جھوٹی امید نہیں دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا دل ابھی تک کسی اور کا منتظر ہے، چاہے وہ انتظار کتنا ہی بے فائدہ کیوں نہ لگتا ہو۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ حمزہ چند دنوں کے لیے وطن آیا تھا، ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے۔ اتفاق سے اسی شہر میں اسی ہفتے رانیہ بھی اپنی کسی دوست کی شادی میں مصروف تھی۔ دونوں ایک ہی شادی ہال کے قریب سے گزرے، ایک ہی بازار میں چند گز کے فاصلے پر خریداری کرتے رہے، مگر دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا علم تک نہ ہوا۔ رانیہ کی امی نے بعد میں جب یہ بات جانی تو انہیں شدید افسوس ہوا، اور انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید قسمت میں ابھی ملاقات لکھی نہیں تھی۔ آج 12 سال بعد حمزہ اپنی کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں واپس اپنے وطن آیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسی شہر میں اسی سڑک پر رانیہ بھی موجود ہے۔ جب اس نے کافی شاپ کے شیشے کے پیچھے اس چہرے کو دیکھا جسے وہ 12 سال سے یاد کر رہا تھا، تو اس کے قدم زمین میں جیسے جم گئے۔ رانیہ باہر نکل آئی اور دونوں سڑک کے درمیان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر تک نہ کوئی کچھ بولا، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے 12 سال کی خاموشی کو الفاظ میں سمیٹنا ناممکن ہو۔ رانیہ نے دیکھا کہ حمزہ کی آنکھوں کے کونوں پر باریک لکیریں آ چکی تھیں، مگر وہ آنکھیں اب بھی وہی تھیں، وہی گرم جوشی، وہی اپنائیت جو 12 سال پہلے تھی۔ حمزہ نے بھی محسوس کیا کہ رانیہ کے چہرے پر اب ایک پختگی آ گئی تھی، مگر مسکراہٹ وہی معصوم سی تھی
جو وہ کبھی نہیں بھول پایا تھا۔ رانیہ، حمزہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ حمزہ، تم یہاں؟ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں آیا ہوں، کچھ دن کے لیے، حمزہ نے کہا، پھر ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ رانیہ نے سر ہلایا اور دونوں اسی کافی شاپ میں واپس چلے گئے جہاں سے یہ ملاقات شروع ہوئی تھی۔ میز پر بیٹھتے ہی دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ آخرکار حمزہ نے ہمت کر کے پوچھا، رانیہ، تم نے مجھے خط لکھنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تمہیں کتنے خط لکھے، کبھی جواب نہیں آیا۔ رانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے؟ حمزہ، تم نے مجھے جواب دینا بند کر دیا تھا۔ میں نے ہر ہفتے خط لکھا، فون کیا، مگر تمہارا نمبر بند ملتا تھا اور خطوں کا کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد حمزہ نے آہستہ سے کہا، میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، کسی اور جگہ۔ میں نے سوچا شاید تم نے مجھے بھلا دیا اور آگے بڑھ گئی، اس لیے میں نے بھی رابطہ کرنا چھوڑ دیا تاکہ تمہاری نئی زندگی میں مداخلت نہ ہو۔ مجھے میری بھابھی نے بتایا تھا کہ تم نے وہاں کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یقین کر لیا کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی خط نہیں آیا تھا۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، جیسے 12 سال کی غلط فہمی کا بوجھ اچانک ان کے کندھوں پر آ گرا ہو۔ آخرکار حمزہ نے کہا، لگتا ہے کسی نے ہمارے درمیان جان بوجھ کر یہ فاصلہ پیدا کیا۔ ہمیں اصل حقیقت جاننی ہوگی رانیہ۔ حمزہ، ان 12 سالوں میں تم نے کیسے گزارا؟ رانیہ نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں تجسس اور درد دونوں تھے۔ حمزہ نے ایک لمبی سانس لی۔ شروع کے 2 سال بہت مشکل تھے۔ ہر رات میں سوچتا تھا کہ آخر میں نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے خود کو کام میں غرق کر لیا۔ رات دن پڑھائی، پھر نوکری، بس یہی میری زندگی بن گئی۔ کبھی کبھار جب اکیلا ہوتا تو تمہاری یاد آ جاتی، وہ چھت، وہ بات، سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں نے کبھی کسی اور کو اس جگہ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جو تمہاری تھی۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے بھی یہی حال تھا حمزہ۔ میں نے سوچا شاید مجھ میں کوئی کمی تھی، شاید میں تمہارے لائق نہیں تھی۔ اتنی راتیں میں نے یہی سوچ کر گزاری کہ آخر میں نے کیا غلطی کی۔ میں نے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ہمیں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا، نہ خود کو، نہ ایک دوسرے کو۔ کاش ہم نے تھوڑی ہمت کی ہوتی، ایک بار سیدھا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوتی، شاید یہ غلط فہمی اسی وقت دور ہو جاتی۔ حمزہ کی آواز میں افسوس تھا۔ شاید ہم دونوں بہت جلدی ہار مان گئے۔ محبت کو صرف دل میں رکھنا کافی نہیں ہوتا، اسے ثابت کرنے کے لیے، سچ جاننے کے لیے ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے، رانیہ نے کہا، اور حمزہ نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اس بات سے مکمل اتفاق کر رہا ہو۔ اگلے دن رانیہ نے اپنی امی سے اس بارے میں بات کی۔ اس کی امی نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے بھابھی کے کچھ پرانے خط اور کاغذات صفائی کے دوران ملے تھے، جن میں حمزہ کی طرف سے آئے کچھ خطوط بھی شامل تھے جو کبھی رانیہ تک نہیں پہنچائے گئے۔ اس وقت رانیہ کی امی کو یہ بات عجیب لگی تھی، مگر انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ رانیہ نے فوراً اپنی بھابھی سے اس بارے میں پوچھا۔ ابتدا میں بھابھی نے انکار کیا، مگر جب رانیہ نے ثبوت کے طور پر وہ خطوط سامنے رکھے تو بھابھی کی آنکھیں جھک گئیں۔ مجھے معاف کر دو رانیہ، میں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی میرے بھائی سے ہو جائے۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا اور مجھے لگا اگر حمزہ راستے سے ہٹ جائے تو شاید تم اسے قبول کر لو۔ میں نے تمہارے اور حمزہ کے خطوط چھپا دیے، دونوں خاندانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی اور میں برسوں سے اس گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ رانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے برسوں کی جدائی، اتنا درد صرف ایک انسان کی خود غرضی کی وجہ سے تھا۔ اسے غصہ بھی آیا، دکھ بھی ہوا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا، کیونکہ اب سچ سامنے آ چکا تھا۔ بھابھی، آپ نے بہت غلط کیا، مگر میں آپ کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ اگر میں نفرت کے ساتھ جیوں گی تو یہ صرف مجھے ہی نقصان پہنچائے گا۔
मगर आइंदा कभी किसी की जिंदगी के फैसले अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। रानिया, तुम्हारा इतनी आसानी से माफ कर देना मुझे और शर्मिंदा कर रहा है। मैंने सोचा था शायद तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। गलतियां इंसान से हो जाती हैं भाभी, मगर जब कोई अपनी गलती तस्लीम कर ले तो माफ़ी देना मुश्किल नहीं रहता। हाँ, अगर आप छुपाती रहते तो शायद मैं कभी माफ़ ना कर पाती। रानिया ने उसका हाथ थाम कर कहा। उस रात रानिया के अब्बू ने भी पूरे घर को बुलाकर ये बात वाज़ेह कर दी कि आइंदा ख़ानदान में किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके सख्त मगर मबनी बर इंसाफ अल्फाज ने घर में एक नई समझबूझ पैदा कर दी। रानिया ने फ़ौरन हमज़ा को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। हमज़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी राहत थी। रानिया, तो ये सब एक साजिश थी, हमारी अपनी गलती नहीं। 12 साल, हम दोनों ने 12 साल एक गलत फहमी की वजह से खो दिए। हमज़ा, हमने वो साल खोए नहीं, बस अलग गुजारे। अब अहम बात यह है कि हमने सच जान लिया और हम दोनों अब भी यहाँ हैं, इसी शहर में, एक दूसरे के सामने। इस शाम दोनों ने फैसला किया कि वो इसी छत पर मिलेंगे जहाँ बरसों पहले उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था। रानिया का घर अब भी वहीं था। अगरचे हमज़ा का ख़ानदानी घर बुक चुका था, मगर रानिया की छत अब भी मौजूद थी, वही जगह जहाँ उनकी मोहब्बत ने जन्म लिया था। शाम ढलते ही हमज़ा रानिया के घर पहुंचा। दोनों छत पर गए। वही आसमान, वही तारे, बस 12 साल का फ़र्क था। हमज़ा ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। रानिया, मैं ये अंगूठी बरसों से अपने पास रखे हुए हूँ, इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन मैं तुम्हें ये दे सकूं। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, अगरचे मैं समझता था कि शायद ये सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। रानिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। हमज़ा, 12 साल पहले मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं इंतज़ार करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि ये इंतज़ार इतना लंबा हो जाएगा, मगर अब समझ आया कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त और फासला उसे मिटा नहीं सकते, सिर्फ आजमाते हैं। हमज़ा ने आहिस्ता से उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। रानिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार कोई वादा नहीं, सिर्फ हकीकत, अभी और यहीं। रानिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ हमज़ा, हमेशा से मेरा जवाब हाँ ही था। इसी लम्हे नीचे दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया की अम्मी, जो कुछ देर पहले ही हमज़ा को घर में दाखिल होते देख चुकी थीं और फिक्रमंद थीं कि आखिर मामला क्या है, ऊपर आ गईं। जब उन्होंने दोनों को हाथ में हाथ डाले देखा तो उनकी आंखों में पहले हैरत आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई और आखिर में खुशी के आंसू। हमज़ा बेटा, तुम वापस आ गए। उनकी आवाज़ भर आ गई। हमज़ा ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। आंटी, मुझे माफ़ कर दे इतने साल बाद आने के लिए। अगर मुझे पहले हकीकत पता होती तो मैं कभी इतनी देर ना करता। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम आ गए, यही काफ़ी है। रानिया की अम्मी ने दोनों को गले से लगा लिया। दोनों ख़ानदानों ने जब ये बात सुनी तो हैरत और खुशी दोनों महसूस हुई। रानिया के अबव ने, जो बरसों से बेटी की खामोश उदासी देखकर परेशान रहते थे, बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। जो रिश्ता लिखा हो वो किसी न किसी सूरत पूरा होकर रहता है। हमज़ा की अम्मी ने भी रानिया को गले से लगाया और बरसों पुरानी गलतफहमी पर मुआफ़ी मांगी। बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि हमें धोखा दिया जा रहा है। काश मैंने खुद तुमसे राब्ता करने की कोशिश की होती। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई साजिश नहीं, सिर्फ दो दिलों का मिलन था जो बरसों की जुदाई के बाद बिलाखिर एक दूसरे तक पहुंच गए थे। मेहंदी की रात पूरा घर रंग बरंगी रोशनियों से सजा था। रानिया की सहेलियां गीत गा रही थीं और रानिया पीले जोड़े में बैठी मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बरसों बाद उसके चेहरे पर वापस आई थी। हमज़ा की अम्मी ने खुद अपने हाथों से रानिया को मेहंदी लगाई और आहिस्ता से कहा, बेटा, तुमने इतने साल मेरे बेटे का इंतज़ार किया। आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी हो। निकाह के दिन रानिया के अब्बू ने हमज़ा से मुसाफा करते हुए कहा, बेटा, साल पहले जब तुम गए थे
میں نے سوچا تھا شاید یہ رشتہ یہیں ختم ہو گیا، مگر آج مجھے یقین آ گیا کہ سچی محبت وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ جی چچا، اب میں اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ حمزہ کی آواز میں عزم تھا۔ شادی کے دن جب رانیہ دلہن بنی حمزہ کے برابر بیٹھی تو اس کی نظر کھڑکی سے باہر آسمان پر گئی، وہی نیلا آسمان جسے دونوں نے کبھی چھت پر بیٹھ کر ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وقت نے بالآخر انصاف کیا۔ کچھ مہینوں بعد ایک شام دونوں میاں بیوی اپنے نئے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ حمزہ نے رانیہ کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، رانیہ، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر بھابھی نے وہ خط نہ چھپائے ہوتے تو شاید ہم بہت پہلے مل چکے ہوتے۔ رانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شاید، مگر شاید ہمیں ان 12 سالوں کی ضرورت تھی خود کو سمجھنے کے لیے، اپنی محبت کو پرکھنے کے لیے۔ اگر ہماری محبت اتنی مضبوط نہ ہوتی تو شاید وقت اور فاصلہ اسے مٹا دیتے، مگر یہ ابھی تک زندہ رہی، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ سچی تھی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ چوما۔ تم ہمیشہ سے میری زندگی کی سب سے خوبصورت خوشبو رہی ہو رانیہ، ایک ایسی خوشبو جو 12 سال کی دوری کے باوجود دھندلی نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنی اس دن تھی جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور نیچے اسی چھت پر وہ محبت جو کبھی بچھڑ گئی تھی آخر کار اپنے مکمل روپ میں لوٹ آئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ 2 سال بعد اسی چھت پر رانیہ اور حمزہ اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھے تھے جسے انہوں نے حیا کا نام دیا تھا۔ حمزہ اسے آسمان کی طرف اشارہ کر کے تارے دکھا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی وہ خود رانیہ کو دکھایا کرتا تھا۔ دیکھو حیا، وہ تارا، بابا نے تمہاری امی سے یہیں اسی چھت پر محبت کا پہلا اظہار کیا تھا، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اور کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن ہم اپنی بیٹی کو یہاں بٹھا کر یہ کہانی سنائیں گے۔ زندگی کبھی کبھی سب سے مشکل راستوں سے گزار کر ہی سب سے خوبصورت منزل تک پہنچاتی ہے، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ اگر ہمیں وہ 12 سال کی جدائی نہ ملتی تو شاید ہمیں کبھی یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری محبت کتنی مضبوط تھی۔ رانیہ نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ وہی آسمان، وہی تارے، مگر اب کہانی مکمل ہو چکی تھی، ایک نئے آغاز کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت ناول۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں نمرا کنول، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔